الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے، رمضان 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 کرم ہے، رمضان. یا صاحب الجمال ویا من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. آج الحمدللہ ہم 70ویں سحری میں آپ کے سامنے موجود ہیں اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے آپ یہ نشریات ملاحظہ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے. تلاوت کلام ربانی آپ نے سماعت کی اور کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے درمیان موجود جناب محمد توفیق قادری صاحب، میں گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کریں، 2 اشعار کسی بھی کلام کے.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یقینی طور پہ آج جو دن ہے وہ دن بھی بہت بڑا ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے یقینی طور پہ گفتگو ہوگی، ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن اس سے پہلے میں اپنا شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا، جن میں ہمارے ساتھ ہیں یونیک بیٹریز، یونیک موٹر سائیکل، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گولف سٹی، یونیک موٹر سائیکل، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، مدینہ بلیسنگ اسکول، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الذہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائز اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ
کہ آپ حیدرآباد نیوز کی نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ آج موجود جناب آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ہمارے درمیان موجود جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قاضی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ جناب علی، انہی کے ساتھ ہمارے درمیان آپ نے بھی ان کو سنا بھی، کلام بھی سنا، جناب محمد توفیق قادری صاحب، اور انہی کے ساتھ جناب ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حیدرآباد نیوز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ، اویسٹین کی آواز میں آپ سنتے ہیں، جناب یوسف ملک صاحب، السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب علی رکشبندی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، تو اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث وہ شہر سے باہر تھے، تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ باہر رہیں، ہم اندر رہیں گے، تو ہم شہر کے اندر ہیں، وہ شہر سے باہر ہیں، اور اسی کے ساتھ مہمان جو ہے وہ ہم سے کچھ دیر میں ہمارے درمیان ہوں گے۔ تو آج جو دن ہے 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر کا دن، جسے یوم الفرقان بھی کہا گیا، اور شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ نعرہ وادی توحید سے آباد ہے اب تک، یہ نعرہ وادی توحید سے آباد ہے اب تک، ماؤں انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک، یہاں ہر صبح روشن پر تو خورشید ایمان سے، یہاں ہر صبح روشن پر تو خورشید ایمان سے، یہاں ہر شام رنگی غازۂ خون شہیدہ سے، جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا مارکا اس خاک نے دیکھا، میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا ذری حصہ ہے، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک۔ تو یقینی طور پہ وہ مارکا جو اسلام کا پہلا بڑا اور عظیم مارکا تھا، وہ مارکا کہ اگر وہ مارکا نہ ہوتا تو شاید پھر روئے زمین پر خدائے لم یزل کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، وہ مارکا کہ جس میں 313 1000 سے زائد پر غالب رہے، وہ مارکا جو فقط ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑا گیا، اور وہ مارکا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں زیادہ تو بہت کچھ نہیں جانتا، اور جناب علامہ ارسلان صاحب یہاں موجود ہیں، تو میں ان کی جانب آؤں گا کہ یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ جو یوم الفرقان ہے، اس کے متعلق آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ یہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں، محض ان کو قصہ یا کہانی کے طور پہ لوگوں کو یا بچوں کو سنا کر جو کہتے ہیں کہ تمت بالخیر کر دیا جاتا ہے، لیکن غزوہ بدر کے واقعات کے اسباب، غزوہ بدر ہونے کی وجوہات اور اس کے نتائج، اس پر بعض اوقات لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ کو اوائل اسلام سے بتانا شروع کروں کہ دیکھیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی اور حکم ہوا کہ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقربا کو دین کی دعوت دیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کے جاتے تھے، آپ کے اس پیغام حق کے باوجود آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان، آپ کے قبائل، آپ کے سوسائٹی کے تمام لوگوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے بڑی محبت تھی، آپ نے تبلیغ کی، کچھ لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا تو آپ نے مکے سے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا، اور مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت جو مکے سے کی وہ حبشہ کی جانب کی تھی۔ صحیح۔ اچھا، جب حبشہ پہنچ گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد پناہ گزین ہو گئے تمام مسلمان، تو کافر کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان وہاں آرام سے، سکون سے، راحت سے رہیں، اس لیے انہوں نے وہاں بھی پریشان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو صحابی تھے مہاجر، ان کو ایک خط ملا کہ بھائی ہمارا ایک شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شہر میں پناہ گزین ہو چکا ہے،
یا تو تم اس کو واپس بھیجو یا تو باللہ اسے قتل کر دو۔ اچھا، یہ پیغام مل جانے کے بعد اب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وہ محبت کا تعلق مکے سے جہاں اپنے تقریباً زندگی کے 53 سال گزارے تھے، اور ایک مسلمانوں کی تکلیف آزمائش کا وہ مرحلہ جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں موجود ہیں اور آئے دن کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا، یہ شکایت آپ کو موصول ہوتی گئی، تو صحابہ بار بار آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اور آپ انہیں صبر کا حکم دیتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ ان قریب اللہ کی جانب سے حکم آ جائے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الحج میں آیت کریمہ نازل کی، اوذینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی ان لوگوں کو جن پہ ظلم کیا گیا کہ وہ ان سے جہاد کریں۔ اب جہاد کا جب حکم آ گیا اور جو کفار قریش اور مشرکین مسلمانوں کو ناجائز پریشان کر رہے تھے ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی اجازت مل گئی، تو اس کے بعد آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ کافر حبشہ میں بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں تو ہم ان کا تجارتی قافلہ اس کو روک لیتے ہیں تاکہ یہ صلح پہ آمادہ ہو جائیں، یا پھر حبشہ کے ارد گرد میں جتنے بھی قبائل ہیں ہم ان سے صلح کریں تاکہ یہ جب جان لیں کہ ہم افرادی قوت میں زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ ہم پہ حملہ نہ کر سکیں۔ اچھا، اس بنیاد پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکے سے تجارت کا قافلہ طائف کی جانب جا رہا تھا تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وہاں بھیجا مقام نخلہ پہ، اور جب آپ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ قافلہ آ گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ وہ دور اندیش بہت زیادہ تھے اور وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ گفتگو ہوگی یا جنگ ہوگی۔ تو صحابی حضرت عبداللہ بن جہش نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اور اس میں عمرو بن حضرمی نامی شخص ہے، یہ یقیناً مجھے قتل کر دے گا۔ تو پھر دو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ تیر پھینک دینا چاہیے تاکہ یہ قتل ہو جائے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسد بن عبداللہ کے ساتھ مل کر اس کافر پر تیر پھینکا جس کے نتیجے میں وہ کافر قتل ہو گیا، مر گیا، اور جیسے ہی اس کا قتل ہو گیا اس کے بعد اس بنیاد پر ابو جہل نے نعرہ بلند کیا کہ مسلمانوں نے ہمارا بندہ مارا، اب تو ہم اس سے بدلہ لیں گے اور ہم مقام بدر پہ پہنچیں گے اور اپنے اونٹ لے کے جائیں گے، ان کا گوشت پکا کے کھائیں گے، شرابیں پئیں گے، یعنی وہ غرور اور تکبر کا ایک عالم تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ واقعہ بہت طویل ہے اور اس میں جو چیدہ باتیں اور اہم باتیں وہ انشاءاللہ بیان کر کے اس کے نتائج پہ آتا ہوں، کہ جب کافروں کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو پھر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ایک خطاب فرماتے ہیں اور جو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اجازت جہاد مل چکی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کے اندر بھی جوش ہے، اور صحابہ تو چاہتے یہی تھے کہ اتنے عرصے سے ناجائز پریشان ہوئے، اب جنگ ہونی چاہیے، مگر بات وہی آ گئی کہ افرادی قوت کی کمی ہے، لیکن آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پہ یقین، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس فرمان پہ یقین تھا، اس لیے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے تمام کے تمام صحابہ مقام بدر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، مقام بدر جو ہے یہ کم و بیش مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ کنویں کا نام ہے، اس کنویں کی وجہ سے اس علاقے کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ اب کافرین نے کیا کیا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے پہلے چشمے کو قبضے میں لیا اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ وہ آرام کے ساتھ بیٹھ سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، آرام کر سکیں، لیکن صحابہ کو جو جگہ ملی وہاں نہ پانی کی سہولت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر زمین اتنی ریتیلی تھی کہ جو جانور اونٹ وغیرہ گئے تو ان کے پاؤں دھس جاتے تھے، لیکن آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ اعتماد، یقین، اللہ رب العزت نے رات کو بارش نازل فرما دی۔ اب جب بارش آئی تو سب سے پہلے مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو زمین تھی ریتیلی وہ بالکل سطح پہ آ گئی، اور وہ جو پانی کی قلت تھی وہ پانی کی قلت بھی ختم ہو گئی، پینے کے لیے بھی پانی دستیاب ہو گیا، وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی میسر ہو گیا، لیکن وہ کافرین نے جو جگہ منتخب کی تھی اس جگہ پہ کیچڑ ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات قبل، کیونکہ دو واقعات بخاری میں موجود ہیں اور بڑے اہم باتیں ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات گریہ وزاری فرماتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں اور ہاتھوں کو اتنا بلند فرماتے ہیں کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، اور اللہ رب العزت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا اسے سچا فرما، اس لیے کہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے تو بروز قیامت تک کوئی بھی اس زمین پہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جان نثار صحابی،
رسول اللہ کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، مزاج نبوت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اب دوست کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست کو مشکل میں دیکھے نا، وہ اس کو دلاسا دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں رسول اللہ کی چادر تطہیر زمین پر تشریف لے آئی ہے، تو آپ آقا دو عالم علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا اللہ وہ پورا کرے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام میدان بدر کا معائنہ کرنے آتے ہیں اور اپنے عصا مبارک سے نشان لگا لگا کے بتاتے ہیں کہ کل یہاں پر فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، اور اس طرح آپ نے پورے جنگ کا نقشہ بیان کیا۔ اب مسلمان سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جاتا ہے، اور خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ ہے، کافر کی تعداد کے اعتبار سے کم ہے، اور یہ اس بنیاد یا اس وجہ سے تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام کا خواب یا نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، مگر یہ خواب دکھانے کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان جو تعداد کی قلت کی وجہ سے پریشان تھے ان کو اس بات سے مضبوطی استحکام مل جائے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اور ایک تفسیر جلالین میں اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ ان کو جو دکھایا گیا وہ تعداد کی قلت یا کثرت نہیں تھی، بلکہ پلاننگ کی کمی، مینجمنٹ کی کمی اور زیادتی تھی۔ یعنی مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم تھے لیکن ان کی پلاننگ بڑی بہترین تھی۔ کافر اسی غرور میں تھا کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، ہم تو ان کو مار دیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک ابو جہل کہتا تھا کہ ہم تو ایک رسی میں لپیٹ دیں گے۔ تو وہ جب اس طرف چلے گئے تو انہوں نے پلاننگ کوئی نہ کی اور اللہ نے یہی خواب دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر بدر کا واقعہ، اب جب صبح جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں نے کافروں کے جو نقصانات کیے اس میں سے 140 لوگوں کا نقصان ہوا، 70 مارے گئے اور 70 جو ہے گرفتار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم آگے بڑھتے تھے تو ہم تلوار کو اٹھاتے ہمیں آوازیں آتی تھی اقدم حیزوم اقدم حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے آگے بات کے ساتھ میں کیا رسول اللہ ہم نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، آپ نے فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الانفال میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بدر والے دن جب تعداد کی کمی تھی، بے سر و سامانی تھی، اس وقت ہم نے 1000 فرشتوں کے ساتھ پہلے، پھر 3000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم تعداد میں کم تھے، بے سر و سامان تھے، اللہ نے اس وقت تمہارے لیے مدد نازل کی اور تمہیں فتح یاب کیا۔ جب یہ فتح یابی ہو گئی آقا دو عالم علیہ السلام نے ان تمام کافرین کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینکوا دیا اور ان سے خطاب کیا، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو حضور فرماتے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس سے یہ بات ہی واضح ہوئی کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جو حواس ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سماج سے محروم ہو گیا، بصارت سے محروم ہو گیا، نہیں۔ اچھا اس پر اور احادیث بھی موجود ہے، لیکن میں واقعے کی جانب آتا ہوں۔ نتائج کیا نکل کے آئے سامنے، سیکھنے کو کیا ملا؟ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ وہ 313 ہو کر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ انہیں اللہ کی ذات پہ بھی یقین تھا۔ آج ہم اتنی تعداد کی کثرت کے باوجود بھی کیوں مغلوب ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جیسے دسترخوان پہ تمام لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تمام اقوام تم پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میں وہن آ جائے گا۔ تو پھر پوچھا کیا ہماری تعداد کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ اس وجہ سے جو اقوام مغرب ہوگی، جو کفار ہوں گے، جو یہود و نصارہ ہوں گے، وہ تم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ سیکھنے کی بات یا سمجھنے کی بات یہ تھی کہ جو کفار ہیں انہوں نے تعداد پر، سامان پہ بھروسہ کیا، اور مسلمان ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس بھروسے نے ہی مسلمانوں کو فتح یابی دی۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں، جو صفوان نامی کافر تھا وہ یہ بھی کہتا رہا، کیونکہ کافروں کا جو غم و غصہ تھا یا ان کا جو ایک زوم فاسد تھا وہ سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ یہ تک کہتے تھے کہ بدر میں جو ہمارے کافرین مارے گئے اس کے بعد ہماری زندگیوں کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی وہ اس شکست کو اتنا دل پہ لے لیا اور وہ یقین کے ساتھ آئے تھے کہ ہم تو ان کو ہرا دیں گے، اور وہ پھر اللہ رب العزت نے اس جنگ کو یوم الفرقان یعنی کفر میں ایمان میں فرق والے دن کے نام سے قرآن میں بیان کیا۔ بس اللہ رب العزت نے جو یہ واقعہ بیان کیا اور مسلمانوں کی مدد کی، اس میں سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ہمیں کما حق اللہ کی ذات پہ ویسا یقین رکھنا چاہیے جیسا یقین رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور یقینی طور پہ یہ تو علامہ صاحب نے آپ کو ایک جنرل واقعہ بتا دیا، اس میں جو مزید واقعات ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں وہ بڑے مطلب یوں آپ انٹرسٹنگ کہہ لیں اس کو، یا یوں کہہ لیں کہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ اس میں۔
ہم اس کی بات کریں گے، لیکن یہاں جناب یوسف ملک صاحب موجود ہیں. تو یوسف ملک صاحب میں چاہوں گا کلام ہو جائے کہ کہاں مریں گے ابو جہل لطبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جناب سبحان اللہ. بارگاہ میں یہ درود پڑھیں مل کر باؤ سے بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بدر کے حوالے سے تو خیر کلام تو ذہن میں نہیں ہے میرے، تو کیوں نہ حضور کی بارگاہ سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کے ایک ندائیہ اشعار ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، مل کر پڑھیں گے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک قطعہ اس میں شامل کر رہا ہوں. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب پر تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ لا. تو کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا پڑھو لا الہ کہ یہ دور اپنے براہیم کی
تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت انداز میں جناب یوسف ملک صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے. مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس، ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا، بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ. ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے، 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ، محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، شاندار گولف کورس، شاہد آفریدی کرکٹ اکیڈمی، اعلیٰ ترین ٹاؤن پلاننگ، 200 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، مساجد، سرسبز پارکس، تعلیمی ادارے، کمرشل مراکز، 24 گھنٹے بھرپور سیکیورٹی. قدم رکھیے اس نئی دنیا میں. آپ کا گھر، آپ کی زمین، جہاں مستقبل بے حد حسین. رمضان کرم ہے رمضان رمضان.
آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد اسٹوڈیو براہ راست، اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے یونیک بیٹریز اور یونیک موٹر سائیکل کا۔ اور یقینی طور پر جس طرح ہم آج کے دن کی مناسبت سے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ایک ایسا خاص دن جسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یوم الفرقان کے نام سے کہا پکارا گیا، اور پھر جس طرح بھی ایک جرنل جو واقعہ تھا غزوہ بدر کا وہ علامہ ارسلان صاحب بیان فرما رہے تھے، لیکن اس واقعے کے اندر ابو جہل کو کس طرح مارا گیا، دیگر لوگ کس طرح مرے، وہ تمام تر جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ سبق آموز ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، تو یقینی طور پہ ہم ان پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم مختلف شعبے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کا احوال لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف موضوعات پر بات چیت کریں۔ تو آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، آپ روح رواں ہیں، نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز کے حیدرآباد میں اور حیدرآباد سمیت ملک پاکستان میں لوگوں کو اس مقدس جگہ پر بھیجنے کا کام کر رہے ہیں جہاں ہر ایک کے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان جناب انیس احمد صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت کا، اور یقینی طور پہ میں ایک کلام کے ذریعے آگے بڑھوں گا، اور پھر کلام کے بعد ہم جو ہے وہ مہمان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب محمد توفیق قادری صاحب موجود ہیں، تو اچھا کم سے ناطخواں بھی یہاں موجود ہیں، جناب علی محمد مشتبہ خان زئی صاحب موجود ہیں یہاں پہ، عزیر خان زئی صاحب کے صاحبزادے۔ تو ہم پہلے ان سے کلام سن لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو جناب مشتبہ وہ مائک لے لیں۔ مشتبہ یہ رہا، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ کون سا؟ شمس الضحیٰ۔ ہاں ہاں غلط بول گئے، اچھا اچھا اچھا، چلو کوئی بات نہیں، صحیح کر کے سنا دو، بسم اللہ۔ مائک قریب کر لیں، ہاں صحیح ہے۔ ارے بھائی مائک بند ہے آپ کا، تو علامہ ارسلان صاحب ان کا مائک تو کھول دیجیے۔ ہاں اب صحیح ہے۔ جشم آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشم آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، نور علماء بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی، رسول اللہ ہی اللہ، دیوی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ بھائی سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں جناب مشتبہ خان زئی صاحب جو میں کلام سنا رہے تھے، اور بیٹھے رہے مشتبہ بیٹھے رہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم جناب توفیق احمد صاحب کی جانب بڑھیں گے، آگے کلام لیں گے ان سے۔ جناب پھر مائک بند ہے، مائک کیوں بند ہو رہا ہے جناب علی؟ یہ بار بار، ہاں جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کی وہ اندیکھی بہاریں یاد آتی ہے، وہ صحرا کے نظارے، وہ بہاریں یاد آتی ہیں، مدینے کی وہ اندیکھی بہاریں یاد
مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ سبحان اللہ جناب توفیق صاحب ہمیں بہت پیارا کلام سنا رہے تھے اور اب میں آگے بڑھوں گا جناب ہمارے مہمان جو موجود ہیں انیس احمد صاحب ان کی جانب. حضرت مجھے بتائیے گا نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز آپ ماشاءاللہ اس کے روح رواں ہیں, کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ الحمدللہ نور الحرمین ٹریول 2014 سے اپنے سر انجام دے رہی ہے, خدمات انجام دے رہی ہے, زائرین کی خدمت انجام دے رہی ہے. الحمدللہ ہماری 6 برانچز ہیں الحمدللہ جو اوور آل پاکستان میں نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز کی ساری برانچز ہیں, ہم اس پر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم حیدرآباد یہ موٹیو لے کر آئیں کہ حیدرآباد کے ہر ایک گھر میں سے کوئی ایک شخص تو اللہ کا یہ پیارا گھر دیکھ سکے. بے شک بے شک. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم حیدرآباد کی شہریوں کو لے کر آئے ہیں اور الحمدللہ ہم بیک بون سے یہی سارا کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. زبردست جی. اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ سستے عمرہ اور سستے حج کروا رہے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ جی شکر الحمدللہ. یہ تو نور الحرمین ٹریول کو اعزاز حاصل ہے کہ اگر مارکیٹ میں سب سے زیادہ سستا کوئی عمرہ اور حج کروانے والا ہے تو الحمدللہ وہ نور الحرمین ٹریول ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ہم اپنے زائرین کی خدمت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم خدمت کس طرح انجام دے رہے ہیں. ہمارے اوور آل کراچی کے اندر جو ٹیم ممبر کھڑے ہوئے ہیں اور جو مکے اور مدینے کے اندر سٹاف موجود ہے وہ ان ساری خدمت کو انجام دے رہا ہے. تو ابھی مطلب چونکہ رمضان میں ایک کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو عمرے پر جاتے ہیں, تو اس وقت کیا پیکیجز ہیں آپ لوگوں کی, کیا ہے اس ٹائم کا؟ جو رمضان کا ہمارا سب سے سستا پیکیج تھا 2,35,000 روپے کا تھا, جو 35 سے 40 دن کا پیکیج تھا الحمدللہ. 35 سے 40 دن جی اس کے اندر, اور اس کے اندر ڈائریکٹ ایئر لائن تھی, ہوٹلز تھے, زیارات تھیں, کثیر زیارات تھیں, ویزا انکلوڈیڈ تھا اس کے اندر, اور اچھے سستے ہوٹلز اس کے ساتھ شامل ہیں ہمارے پاس. اچھا حج پہ آپ بھیج رہے تو سستا حج کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں ذرا اس چیز پر ہوں. الحمدللہ پچھلے سال 11,75,000 روپے کا آئی تھنک سو ہمارا پیکیج تھا, اور اس سال جو ہے ہمارا 11,10,000 روپے کا پیکیج ہے, اور وداؤٹ عزیزیہ. الحمدللہ عزیزیہ ایسا شہر ہے مکے سے کہ کافی دور شہر ہے کہ اس کے اندر ہوٹلز ہوتے ہیں جو رہائشی ہوٹلز ہوتے ہیں, اور اس سال الحمدللہ نور الحرمین ٹریول نے مکے کے اندر 2 سے 2.5 کلومیٹر پر اور مدینے کے اندر 600-700 میٹر پر ہوٹل پرووائڈ کیے ہیں الحمدللہ. اچھا تو مطلب پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت سستا پیکیج, بہت سستا پیکیج جناب علی, تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور یقینی طور پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا آپ کا حیدرآباد کا آفس کہاں پر ہے اور کس ٹائم میں آپ لوگ وہاں ہوتے ہیں موجود؟ ہماری ٹائمنگ ہے صبح 12 بجے سے رات 9 بجے تک, لطیف آباد 7 نمبر پہ, امریکن ہاسپٹلس کے تھوڑا سا آگے آئیں گے, باٹا شوز ہے, عادل بیکری کے بالکل اپوزٹ. عادل بیکری کے بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ میں سے جو لوگ جانے کے خواہش مند ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, وہ یقینی طور پہ جو ہے نا وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جب ویسے میری سوال میرا اپنا ذاتی طور پہ سوال ہے
کہ یہ سستا عمرہ پاسبل کیسے بنتا ہے؟ مطلب باقی لوگ بھی بھیج رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے خرچہ تو وہی ہوگا، ایکسپینسز تو وہی ہیں، تو آپ لوگ ایسا کیا سسٹم بناتے ہیں کہ وہ سستا ہو جاتا ہے؟ بیسیکلی ٹریول ایجنٹ جو مارجن یا اپنا مارک اپ رکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہائی کیٹیگریز رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ نور الحرمین ٹریول جو ہے یہ جو مارجن رکھتی ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ بس ہم اپنے بچوں کے لیے جو روزی کما رہے ہیں وہ کم سے کم میں کما رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے زائرین جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ جو ٹریول والے ہوتے ہیں وہ خود یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہم گروپ بنا لیں تو ہم خود فری ہو کے چلے جائیں گے یا ہمارا کوئی بندہ فری ہو کے چلا جائے گا، ایسا؟ الحمدللہ یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے کہ ہم خود ہی جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم کوئی گروپ بنا لیں، اور اس کا الحمدللہ ہمارے تو گروپس بنتے ہیں، اور 50 ابو ہمارے ایک گروپ کے اندر 50 ابو پیکس ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کا ریسینٹ کب جا رہا ہے گروپ؟ الحمدللہ اب ہمارا شوال کے اندر پیکیجز ہیں جو ہم اس کو انکلوڈ کریں گے، جو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت اچھی بات ہے جناب عالی، اور یقینی طور پہ انیس صاحب سے میں یہی گفتگو کر رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ مزید بھی بات کریں گے، علامہ ارسلان صاحب یہاں موجود ہیں، تو مشتبہ کو بھلے اب آپ بھیج دیں، مسئلہ نہیں ہے کوئی، اگر مشتبہ جانا چاہیں، بیٹھے ہیں مشتبہ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں چیزوں میں آپ کمفرٹیبل رہیں۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس طرح مارا گیا تھا، میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں بھی کچھ باتیں باقی تھیں کیونکہ نتائج غزوہ بدر پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، تو یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی اہمیت کیا ہے۔ اور دیکھیے اسلام جو نا، اسلام وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی عزت حرمت کیا ہے، بالکل۔ لیکن جب غزوہ بدر کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اپنی جان کی اہمیت اور رشتوں کی اہمیت سے بھی بڑھ کے اگر کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اس کے نظریات کی، بالکل صحیح، اس کے عقائد کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو غزوہ بدر میں ملتی ہے، اس لیے کہ انسان کی جان آج نہیں تو کل چلی جائے گی لیکن نظریات باقی رہتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے طرف سے بیٹا ہے تو کافروں کے سامنے سے اس کا باپ آتا ہے، اور اگر مسلمانوں کے یہاں سے کوئی آدمی آتا ہے تو سامنے سے اس کا بیٹا آتا ہے، یعنی یہ شرف بھی مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام، ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کی دینی تعلیمات کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلی، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، مگر انہیں اللہ رب العزت نے اس وقت یہ شرف نہیں دیا کہ یہ آپ کے دین کا باغی، آپ اس کے خلاف تلوار کو بلند کریں۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، تو مسلمانوں میں آپ کو غزوہ بدر میں ایسے کئی لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اب باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ کھڑا تھا۔ یعنی اسلام آپ کو نظریاتی طور پر کتنا مضبوط ملتا ہے کہ آپ کی جان کی، آپ کے رشتوں سے بھی بڑھ کے جو اہمیت ہے وہ انسان کی نظریات کی ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر دو چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ معصوم ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ نابالغ تھے، اور انصار کی طرف سے آئے تھے، معاذ اور معوذ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق میں آتے ہیں، لیکن لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی چھوٹے بچوں کی سوچ کا لیول کیا ہے؟ وہ آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی یہیں سے گزر ہوا تھا، اتنے میں ابو جہل کا سامنا ہوا ہے تو آپ نے فوراً اشارہ کیا کہ ابو جہل وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا اور بچے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو بچے جو ابھی نابالغ ہیں وہ جا کے ابو جہل کا قتل کرنا چاہتے کیوں ہیں؟ یعنی وہ کون سی تعلیمات ہے، وہ کون سا دین سکھایا گیا، وہ کون سی بات سکھائی گئی، وہ کون سا نظریہ سکھایا گیا؟ تو اس کو شعر میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جئیں گے نہ جینے دیں گے گستاخ محبوب ناری کو، یہ لفظ تھا، نہ ہم جئیں گے نہ ہم جینے دیں گے محبوب ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کریمہ کے تعلق سے اگر ابو جہل کو کمزور بات کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں دو نابالغ بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس کی کئی مثالیں پھر بعد میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ تو جب وہ بچے جاتے ہیں اور پہلا حملہ ہوتا ہے ابو جہل کے ٹانگ کی طرف، تو ابو جہل کا جو بیٹا اس وقت صحابی نہیں بنے تھے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعد میں وہ صحابی ہو گئے، انہوں نے اس بچے پر حملہ کیا جو کہ معاذ ہے۔ معاذ کا جو ایک کندھا ہے وہ لٹک گیا، کٹ گیا، لیکن اس کے باوجود دوسرے جو بھائی تھا معوذ، اس نے فوراً اس کی پنڈلی میں حملہ کیا۔ وہ دونوں ٹانگیں جب کٹ گئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آ جاتے ہیں
ان بچوں کی مدد کے لیے، ان بچوں کی امداد کے لیے، اور وہ آ کے اس کا گلا کاٹتے ہیں. تاریخ سیرت حلبیہ وغیرہ میں یہی واقعہ لکھا ہے. ویسے تو کئی جگہوں پہ واقعہ ہے کہ بچوں نے قتل کیا، پھر اس کے بعد صحابی نے آ کے گلا کاٹا، لیکن سیرت حلبیہ میں جو مستند واقعہ وہ یہ تھا کہ 2 بچوں نے حملہ کیا تھا، پھر عبداللہ بن مسعود نے گلا کاٹ دیا تھا. مگر قتل کی پہلی وجہ وہ دونوں بچے بنے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کافروں کا سب سے بڑا سردار بھی اس جنگ میں قتل ہو گیا. قتل کرنے والے 2 بچے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ آپ جس سوچ، جس غرور، جس تکبر میں آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی حیثیت آپ سے بہت چھوٹے لوگوں سے بھی آپ کو دکھا سکتا ہے. نمرود کو بھی اللہ رب العزت نے واصل پر جہنم کرنا تھا تو مچھر کا انتخاب ہوا تھا. اس لیے انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ یقین رکھے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ نظر رکھے. اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا. تو اللہ رب العزت نے قتل تو کروا دیا، لیکن یہ تذلیل بھی الگ تھی کہ ابو جہل جیسا کافروں کا سردار بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا. یہ بڑی تذلیل کی بات تھی. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کہاں کون سے صحابی تھے. حضرت خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ولید آتا ہے. اس کے علاوہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آتا ہے. یہ سارے کافروں کے سردار ہیں، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو غلام ہیں حضرت علی کے لیے، ان کے لیے ان غلاموں نے ان کو شہید کیا ہے. یعنی تذلیل کا لیول دیکھیں. جنگ ایک تو تعداد کی قلت ہے، پھر بھی جیت گئے، اور پھر جن کو وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ بڑوں کو قتل کر رہے ہیں. اس کے بعد امداد بھی آ رہی ہے. تو کتنا کچھ سیکھنے کو غزوہ بدر میں ملتا ہے. لیکن اس پہ ایک بار ہم سب لازمی کہوں گا کہ آپ، میں یا ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد میں کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہو تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے باپ نے یہ کام کیا تھا، میرے دادا نے یہ کام کیا، اور ہم کچھ کریں نہ کریں ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں بھی غزوہ بدر پہ فخر کرتی تھیں. حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور نواسے یہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا شرف ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پڑ پوتے امام زین العابدین، وہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کو جاننا، اور ہم جس انداز میں جانتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے قرآن کی سورتوں کو جاننا ہے. اچھا، یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر آپ کے اکابرین نے بڑے اچھے کام کیے ہوں تو آپ اس کی تعلیمات اپنے بچوں کو بھی دیں. اور پھر غزوہ بدر والوں کو اتنا کچھ کرنے کے بعد جب اللہ کی ذات پہ، اس کے وعدے پہ یقین کر کے تعداد کی قلت کے باوجود بھی آتے ہیں، انعام کیا ملا؟ بہت ساری انعامات ذکر ہوئے. قرآن کریم فرقان حمید میں آتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. جب فتح مکہ ہوا تھا، کافرین قید میں آئے تھے، تو اس وقت تک حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ذہن تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس مال کی کمی ہے، ہم کوئی فدیہ وغیرہ لے لیتے ہیں. اب یہ غزوہ بدر کے صحابی سارے، تو اللہ رب العزت نے کیا حکم نازل کیا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر تمہاری مغفرت میں نے لکھ نہ دی ہوتی تو تمہیں عنقریب عذاب پکڑ لیتا. یعنی اللہ رب العزت کا حکم آنے سے پہلے جو فیصلہ کیا اس پر عذاب آتا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ بدر میں شریک ہو چکے تھے. اور بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے اے معلوم شیتم قد غفرت لکم، جو چاہے کرو تو بخشائے ہو. علامہ قبانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ غزوہ بدر والوں کو اللہ نے یہ شرف بھی دیا کہ کئی اللہ کے اولیاء ایسے تھے کہ ان کو غزوہ بدر کے جو صحابہ شہید ہوئے ان کے ناموں کے ورد کی وجہ سے ولایت ملی تھی. اچھا، یعنی اگر آپ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے وعدے پہ یقین کر کے گئے نا، تو پھر اللہ نے کیسا ان کو نوازا ہے کہ ان کی ناموں کی برکت سے ولایتیں بڑھتی ہیں. تو اب اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر آپ کو اللہ کا کوئی حکم مل جاتا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے عمل کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے آنے والی اولاد کو بھی ہوگا. اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہوئے یہ جو سورۃ الکہف میں واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ دیوار تھی اور وہ گر رہی تھی، اور آپ نے اس بستی والوں سے کھانے کو مانگا تو انہوں نے کھانے کو نہیں دیا بلکہ آپ کو بستی سے نکال دیا. اس کے بعد جب وہ دیوار گرتے ہوئے آپ نے دیکھی تو فوراً دیوار کو روک دیا. روکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں انہوں نے کھانے کو کچھ نہیں دیا، ہماری تذلیل بھی کی، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا. تو آپ نے فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے ان کا جو باپ نیک تھا وہ ڈائریکٹ براہ راست ان کا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ لگتا تھا. یعنی اگر 7ویں پشت میں باپ نیک ہو تو اس کا صلہ اس کی اولاد کو ملتا ہے. جیسے غزوہ بدر کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے فضائل کہاں تک لوگوں کو ملے. تو اس لیے اللہ کا جو بھی وعدہ جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک، بالکل ایسے ہی جناب عالی. اور یقینی طور پہ یہ گفتگو جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز بھی ہے اور سیر انگیز بھی ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے دین کی خاطر
اپنی جانوں کو قربان کیا، اور صرف جانوں کو قربان کیا بلکہ خود آگے آئے دین کو بچانے کے لیے. میں دور حاضر کی بات بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے انیس صاحب موجود ہیں. انیس صاحب، حیدرآباد میں آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اپنا سسٹم اسٹارٹ کیا، کیا آپ کو لگا حیدرآباد کے لوگوں کا رسپانس ہے؟ اچھے لوگ ہیں حیدرآباد کے لوگ؟ الحمدللہ نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز کا یہ ہمارے پاس لاسٹ برانچ ہے، 6 برانچ ہے ہماری حیدرآباد کے اندر، اور حیدرآباد کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت کوآپریٹ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا کراؤڈ آیا ہمارے پاس الحمدللہ. اگر ہم بات کریں صرف اور صرف نمبر آف پیپل کی، تو میرے پاس 600 سے پلس رمضان زائرین تھے جو کہ میں نے یہاں سے بک کیے تھے الحمدللہ، اور 700 سے زائد میں اکتوبر سے لے کر اب تک شوال تک میں اس کی بکنگ کر چکا ہوں الحمدللہ. تو ایک اچھا کراؤڈ ہے حیدرآباد کے لوگوں کا، اور ایک اچھا ذہن ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کاغان ناران یا دبئی کی طرف ہم اپنا ذہن نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حیدرآباد کے لوگوں اور ان کے جو عرف طرف کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہے ذہن کہ مکہ اور مدینہ زیارت پہ چلے جائیں اور یہاں کے عمرے کر لیں. بالکل ایسے ہی، اور یقینی طور پہ یہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے ایسا ہی کہ جا رہا ہے وہاں پہ. سر، ہمارے دیکھنے والوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نور الحرمین ٹریول اینڈ ٹورز حیدرآباد کے زائرین کے لیے ایک اچھا، اور شوال کے بعد ربیع الاول میں بھی پیکیجز لے کر آئیں گے الحمدللہ، اور سستے ترین پیکیجز لے کر آئیں گے. آپ کا یہ اپنا آفس ہے، آئیے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیے الحمدللہ. بالکل ایسے ہی جناب علی. اور یہ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے تو بات ہوگی. دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے، رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس، ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا، بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ، ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے، 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ.
महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात कर में रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त, और यकीनी तौर पे इस नशरियात को आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल्स का। उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं आपको दोबारा बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारे दरमियान अब आज नशरियात में दूसरा मेहमान मौजूद है, और वो मेहमान जो सिर्फ मेहमान नहीं है बल्कि हमारे साथ मेज़बान भी है। वो मेहमान दूसरी टीम का हिस्सा भी रहे और यकीनी तौर पे शहर हैदराबाद की पहचान और हैदराबाद न्यूज़ से हमारे साथ ही आगे बढ़े और फिर बढ़ते चले गए। मेरी मुराद जनाब अरीफ शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, शुक्रिया आपकी शाबरी का, हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा और जनाब अरीफ शेख साहब आपसे ही आएंगे। क्या मसरूफियात है माह रमज़ान में आपकी, कहाँ फंसे हुए भाई तरह आप भी? इस बार किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं कर रहे, लेकिन इस बार शहर हैदराबाद के अंदर एक दस्तरखान लगता है, उन्हीं के साथ जो है वो एक दस्तरखान प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हैदराबाद के लोगों को फैसिलिटेट कर पाएँ, और कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई हैदराबाद के लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ कि जो हम खुद जो है वो खा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि सदका खैरात है, ये बिल्कुल साफ़ पैसा है जो आप और मैं किसी दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब मैंने ये देखा अरीफ भाई आपकी तरफ से चीज़ों को कि आप माशाल्लाह चूँकि होस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन समाजी खिदमत में आप बड़े आगे आगे रहते हैं, तो ये क्या जज्बा है? मतलब क्या कोई पैसा वैसा उस फील्ड में या लोगों की खिदमत करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सुकून है, कल्बी सुकून है, नींद अच्छी आती है इससे, और कभी आप भी ट्राई करें इसको, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हर चीज़ पैसा नहीं है। नहीं, अज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरा एक मजाक है, एक आप मुझे गैप देते हैं, आप चाय पी रहे हैं, हमें इससे सुकून आता किसमें है ना, जाविया है, तो वो इसमें बड़ा मज़ा है। और लोगों की खिदमत करने के बाद जो है वो आपको ये भी पता चलता है कि आपकी असल औकात है क्या, कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपकी कोई परेशानी में आपको कॉल करे और अगर आप वो कॉल अटेंड करने के बाद सिर्फ आसमान की तरफ देख के कहें कि तेरा शुक्र है कि मैं उनमें से हूँ जो मदद कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल ऐसा ही, और यकीनी तौर पे सब चीज़ें पैसा नहीं होती। ये बात अरीफ साहब कह रहे हैं मुझे, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय और बिस्किट चल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या है? नहीं, मैं कल से कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पर भी भिजवाना शुरू कर दूँ। हाँ, ये देखिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप जो है वो इस चीज़ का किसको, हाँ, अब ये रोज़ाना की बराह रास्त सहरी आज से लेकर 17 रमज़ान है, आज मसला 18वें रोज़े से लेकर 29वें तक इंशाअल्लाह। कब तक? आज 18वीं 17वीं शब है ना, 17वीं शब है, तो कल 18वीं शब होगी। तो 18वीं शब से लेकर 29वीं या 30वीं शब तक जो सहरी बराह रास्त यहाँ पर होगी वो अरीफ शेख सभी जल्द से होगी सर, जिन्होंने हो गया। सहरी का कोई मसला नहीं है, आप लोग जब चाहें बिस्मिल्लाह करें। बस जब नहीं, अब तो 12 दिन मुस्तकिल चाह रहे हैं। आप ये देखो कितना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह सहरी आप तक पहुंचा दी जाएगी, इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। तो हैदराबाद न्यूज़ की इंतजामिया ने खराज तहसीन पेश किया इस बात पर इनको कि अब बराह रास्त हम सहरी भी दिखाएंगे आपको अरीफ शेख साहब की जानिब से। बहरहाल जनाब अरीफ शेख साहब, मुझे बताइएगा, मीडिया का एक्सपोजर आपने भी देखा है, चीज़ें की हैं, क्या लगता है हैदराबाद में इस चीज़ पे, हैदराबाद न्यूज़ के अलावा कौर कितना काम कर रहा है, और क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में इस पर काम हो पाएगा हैदराबाद में? हैदराबाद में चीज़ें कम हैं और वसाइल कम होने की वजह कुछ ये भी है कि हैदराबाद के लोग जो है वो उससे मुखलिस नहीं है। हैदराबाद के लोग एक दूसरे का साथ तो देते हैं मगर इस तरह साथ नहीं देते जितना कराची में सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ज़ाहिर है आप भी टीवी चैनल्स पे गए हैं और साथ ही हमारा आगाज़ है और साथ ही चीज़ें हमने की हैं, लेकिन मसला ये है कि हैदराबाद में वो जो पोटेंशियल है ना, जो टैलेंट है, वो हैदराबाद में ही दबके घुट के मर जाता है। कराची जाते जाते सफ़र भी मार देता है और दूसरा ये कि यहाँ से कोई बैक पे सपोर्ट नहीं है। ये तो यूनिक मोटरसाइकिल के जुबैर भाई हैं कि जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को और आप चल रहे हैं, आप चला रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह यूनिक बैटरी बाइक को चला रही है उसी तरह आप चल। लेकिन मसला ये है कि यहाँ अली भाई को भी चला रही है तो जी हाँ अली भाई तो डायरेक्ट हुए होंगे ना बगैर बैटरी के। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि हैदराबाद के जितने मुखय्यर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं,
جو واقعی قد میں بڑھیں, صرف ایسا نہیں کہ جسمانی طور پہ بڑھیں, جو سفیدی آ گئی ایسا نہیں ہے, وہ بڑے جو کردار کے بڑے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے اور ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اتنے بچے ہیں, کچھ اولمپکس میں چیمپئنز جو ان کا وہ ہوا ابھی یہ جو کہلاتا ہے کراٹے ٹائیکوانڈو وغیرہ, ان کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں سپورٹ کرنا بچوں کو ضرورت ہے. وہ آگے جا رہے ہیں, انہیں پریشانی صرف اور صرف اماؤنٹ کی آ رہی ہے, وہ پریشان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو برانڈ ہے اس کو پہننے کو تیار ہیں, آپ ہمارے جہاں چاہے آپ لگا لیں, لوگوز لگائیں, ہم وہ ٹی شرٹ پہن کے کھڑے ہو جائیں گے, ٹی شرٹ پہن کے کھڑے ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ اون نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ اون نہ کرنے کی وجہ مجھے نہیں پتا کیا ہے, میں آج تک نہیں سمجھ پایا. صحیح ہو گیا جناب علی. اور یقینی طور پہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں اس چیز کا بڑا فقدان ہمیں ہمیشہ دکھائی دیا ہے کہ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے. مطلب یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ ٹانگیں کھینچنے پہ بزید ہیں حیدرآباد میں. نہیں, یہ عمل تو سب جگہ ہے, یہ عمل سب جگہ ہے, لیکن اگر آپ ٹانگیں کسی کی کھینچ رہے ہیں تو کم سے کم کوئی 2-3 تو ہوں. اگر 100 ٹانگیں کھینچنے والے 2 تو ہوں جو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھانے والے ہوں, جو کہیں کہ نہیں یار تم آؤ, تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے. ایک ایکٹر ہیں, ان کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, ان کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ کچرے کی بھی جگہ بدلتی ہے, تم تو پھر انسان ہو, تو ہماری بھی بدلے کی جگہ. ٹیلنٹ ہے حیدرآباد میں چیزیں ہیں. حیدرآباد کے لوگ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو ہی اگر سپورٹ کریں, ابھی جو ہم دسترخوان چلا رہے ہیں کوئی مذاق کام نہیں ہے. ابھی ہم چکن شاشلک فرائیڈ رائس چلا رہے ہیں, ٹکا چلا رہے ہیں, ٹکا تے والی بریانی ہے, حلیم ہے, اس کے ساتھ دال چاول, وہ چیزیں دے رہے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں گھر پہ. یار بلیک اینڈ براؤن بیکری روزانہ آ کے باکسز دے جاتے ہیں, صحیح ہے, اس میں ان کے ڈونٹس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کو اب ہمیں ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ جی ہاں, اب ہم جہاں ہم 2 دیگے 4 دیگے کر رہے تھے, اب ہم 9 دیگوں پہ آ گئے بھائی. لیکن حیدرآباد کے لوگوں پر ہے, کچھ لوگ تو ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ بس یار تم بھکاری بنا رہے ہو, تم یوں کر رہے ہو, تم فلانا کر رہے ہو. نور الحرمین ٹریولز نے ہمیں پوری گائے دی, انہوں نے کہا بھائی آپ یہ گائے لیں, آپ ایسی بانٹ دیں گوشت. ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں بانٹیں گے, ہم نے کہا ایسے نہیں بانٹیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم آدھی قیمت میں لوگوں کو گوشت دیں گے. ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے کہ جنہیں اس کی ضرورت ہے. صحیح ہے, بہت حیدرآباد کے لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کم سے کم آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 کلو آٹا, 2 کلو آدھا کلو چینی اور اس کے بعد آدھا پاؤ جو ہے نا وہ ڈال کے ایک راشن بنا کے لوگوں کو دے دیا. ایسا نہیں کریں, مہربانی کریں, لوگوں پہ ترس کھائیں, اور اس کا بھی فوٹو سیشن بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں کریں, آپ کی مہربانی, کسی کو آپ کی اور اللہ کو خاص طور پر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ایسی کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کر کے اور پھر دکھاوا بھی اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ بہت کوئی بڑا کام کر دیا آپ نے. مطلب آپ اگر کسی کو راشن دے بھی رہے ہیں تو اتنا تو دیں, 1 ہفتہ تو چلے کم سے کم اس کے گھر پہ. 2 دن کا راشن دے کے آپ تصویریں اتنی کھنچوا رہے ہیں اور بار بار لگا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بار بار اس کی تذلیل کر رہے ہیں, بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں. تو اس چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس چیز کو روکنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو خود بھی سر فہرست کھڑا ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی دیکھ لیں, میں اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی چہرہ نہیں دکھاتا, میں صرف سامان دکھاتا ہوں کہ یہ سامان ہے, یہ دے رہے ہیں بھائی, یہ فلاں نے دیا ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. بس اس ویڈیو کو شیئر کریں, لوگوں کو قائر خیر دکھائیں, بس مقصد یہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. علی صاحب ایک سوال ہے جو شاید حیدرآباد کے لوگوں کے دماغوں میں بھی ہے, اور اکثر و بیشتر چونکہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا آج موقع تو کر لوں. آپ نشریات کر کے آئے کراچی جا کے, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دکھائی نہیں دیے ٹی وی چینل کے اوپر. وجہ ٹی وی چینلز پہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہم تھوڑا سا حیدرآباد کو سپورٹ کریں. حیدرآباد کے برانڈز نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ہم سپورٹ کریں گے. پھر وہاں جا کر ظاہر ہے ہمیں اور بھی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر میری ڈگری چل رہی ہے, سب سے مین چیز ہے میری ڈگری کا ایشو تھا, آپ کو بھی پتا ہے, وہ آپ نے بھی چھوڑی لیکن میں نے کنٹینیو کر لی. تو اس کے بعد ظاہر ہے اب ڈاکٹر لگ گیا نام کے ساتھ, تو وہ مجھے ایگزامس کی وجہ سے, آپ کو بھی پتا ہے ہماری 75% اٹینڈنس نہیں ہو تو ہم پیپر نہیں دے سکتے. جب پیپر نہیں دے سکتے سال ضائع ہونے سے بچنے سے تو میں نے 1 سال وہ اسکپ کیا, 1 سال یہ اسکپ کیا. یہ اسکپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے فیملی کا ایشو تھا, میری دادی کی طبیعت بہت خراب تھی, اور پھر ظاہر برانڈ ہے ہمارا ایک RG شوز کے نام سے, وہ چل رہا ہے. تو یہ عید کا تھوڑا سا معاملہ نکال کے پھر انشاءاللہ اگلے سال. ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چلے, کوئی بات نہیں. کاروبار ضروری ہے, کاروبار ضروری ہے, یہ پیٹ روٹی مانگتا ہے. یہ مسئلہ ہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے جناب, بہت بہترین کام ہو گیا. میں علامہ ارسلان صاحب دینے آگے آؤں گا, اور آج کے اس موضوع کو ہم بس سمیٹیں گے. اب میں چاہوں گا اس کو سمیٹ لیں آپ کے اختتامی الفاظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آخر میں جملہ میں یہ کہہ کر اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ ہم نے غزوہ بدر سے سیکھا کیا ہے. غزوہ بدر کے اندر تعداد کی قلت کے باوجود بھی مسلمانوں کی فتح یابی کا ہونا یہ اس بات ہی کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے کما حقہ اللہ رب العزت کے اس وعدے پہ یقین رکھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کچھ شرطوں کی بنیاد پر لیا تھا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ, اس کی آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح المعانی میں بھی یہ لکھا ہے. یعنی سب سے پہلی جو انہوں نے مثال دی, بہت سارے غزوات کا ذکر ہوا, جنگوں کا ذکر ہوا, کچھ واقعات کا ذکر کیا.
سب سے پہلی مثال وہاں اس آیت کریمہ کے تحت غزوہ بدر کی ہی دی گئی کہ تعداد کی قلت کے باوجود بھی اگر انسان اپنے اسباب پر یقین نہ رکھے، اسباب کو تو اختیار کرنے کا حکم ہے نا، اسباب کو اختیار کیا جائے، یقین خدا کی ذات پہ رکھا جائے، تو اس کے بعد پھر نتائج آپ کو ویسے ہی ملتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں ملے تھے۔ تو آج بھی تعداد کی کثرت کے باوجود بھی مسلمان اگر پیچھے تو وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان پر غور کریں کہ ہم تعداد کی کثرت کے باوجود بھی پیچھے کیوں ہیں، شکستہ کیوں ہیں، مغلوب کیوں ہیں، اور وہ کامیاب کیوں تھے، غالب کیوں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابھی تک ہم کما حقہ ویسا ایمان یقین اپنی ذات کامل میں لا نہ سکے۔ ہماری ذات کامل ہے نا، ٹھیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں سے اللہ نے عزت دی انسانوں کو، اور تم میں سے جو صاحب تقویٰ ہے وہ کامیاب ہے، وہ بزرگی والا ہے۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ انسان کی ذات کامل ہے مگر وہ اپنی ذات کا مالک نہیں۔ اگر ذات کا مالک ہو جائے تو خودکشی حلال ہو جاتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ذات کو کامل بنایا، ہم نے اسی وعدے پر یا اسی کیا کہتے ہیں نا کہ بات پر اپنے آپ کو منا لیا کہ ہماری ذات کامل ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ذات کا کامل ہونا، شخصیت کا کامل ہونا اس بات پہ منحصر نہیں تھا۔ بالکل صحیح ہے، ان تعلیمات پہ عمل کرنا، ان تعلیمات پہ یقین، دین یقین کا نام ہے۔ ان دا اینڈ، جی ہاں، ان دی اینڈ دین یقین کا نام ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ غزوہ بدر سے آپ اسے یہ سیکھیں کہ ان مسلمانوں کا ایمان کیسا تھا، ان مسلمانوں کا یقین کیسا تھا، ان مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ اگر یہ چیزیں ہماری ذات میں بھی آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کریں تو ہم تعداد کی کثرت کے ساتھ انشاءاللہ غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یقینی طور پہ بہت اچھی بات علامہ ارسلان صاحب نے کی، اور یہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کا تو پہلا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ہونی چاہیے نا، کہ ہمیں اللہ پہ کتنا یقین ہے، کتنا ایمان کامل ہے ہمارا۔ جناب اریب شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ بس آپ ان دا اینڈ ہم حیدرآباد نیوز کی گفتگو اگر کریں تو حیدرآباد نیوز نے کتنا سپورٹ کیا لوگوں کو، یہ بتائیں ذرا۔ اور ماشاءاللہ آپ بھی یہیں سے رہے تو شہر حیدرآباد میں برانڈ دیکھا جانے والا برانڈ، اور آپ بھی نکلے، ہم بھی یہیں کے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کس طرح عزیر بھائی کی ایفرٹس ہیں تمام چیزیں؟ کہتے ہیں پھرتے ہیں جن گلیوں میں وہ کیا آزاد، نظر آتے ہیں ہر سو وہی سرسبز و شاداب، اور جہاں وہ کثیر تعداد حیدر کے چاہنے والوں کی اہل نظر کہتے ہیں اسے حیدرآباد۔ تو حیدرآباد کا یہ اپنا چینل، اور پہلا ایسا چینل کہ جس نے لوگوں کو، بہت گراؤنڈڈ لوگوں کو نہ اٹھایا اور ان لوگوں کو ان کی پالشنگ کی، انہیں نکھارا، اور نکھارنے کے بعد لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس آئے بھائی ہاں یار یہ سمجھ میں آ رہا ہے یار اس کو بٹھا دو یار، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا کہ بھائی کیلیبر ہے، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ میں نے پہلی ٹرانسمیشن کی تو مجھے پتا چلا یہ پیڑ شریف ہے یہ جب سے ہے، اور یہ ابھی تک اس میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا دیکھیں یہ میرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حیدرآباد نیوز نے جتنا سپورٹ حیدرآباد کے نوجوانوں کو کیا ہے، میں پھر عزیر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسی طریقے سے دوبارہ سے دیکھیں، اگر وہ پیچھے جا رہے ایک دم سے جو انہوں نے آگے آنا ہے، وہ ان بچوں کو لے کر آنا ہے کہ جو واقعی ڈیزرونگ ہے، جو واقعی جو قلم سے قلم کا سر قلم کر سکتے ہیں، وہ بچے ہیں کہ جو واقعی بول سکتے ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں کوئی کسی کو بولنا نہیں سکھاتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اب قبلہ غلطی معذرت، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے علمہ البیان، اور اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ تو جب اللہ نے بولنا سکھایا ہے تو وہی کام لے گا۔ لیکن ایک پلیٹ فارم ضروری ہے، ایک جگہ ضروری ہے جہاں بیٹھ کے بات ہوگی۔ اب آپ دین کی بات ہر جگہ تو نہیں کر سکتے، ایک ماحول ہے، ایک ممبر ہونا چاہیے یا کوئی اونچی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ نیچے بیٹھے ہوں، کوئی ایک بندہ بات کرے، دوسرے خاموش رہیں، جب اللہ کا ذکر ہو یا حضور کا ذکر ہو کوئی اور بات نہ کرے۔ تو اس طرح کا ایک ماحول ضروری ہے، اور حیدرآباد میں حیدرآباد نیوز نے پہلے بھی یہ کیا ہے۔ میں پھر عزیر بھائی سے گزارش کروں گا، عزیر بھائی پھر کرنا ہے، ان بچوں کو آگے لے کر آنا ہے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی۔ ہم بڑھیں گے کلام کی جانب۔ جناب محمد رمیز قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ربی قادری صاحب موجود ہیں۔ جناب علی کلام سنائیں گے ہمیں دو اشعار کا بہت ہی خوبصورت سا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم نے تو جان ہی لیا، آپ ہیں
लोग भी जान जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है। सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी उसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। हश्र का दिन हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, वो आएंगे। जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी उसी नाम से राहत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब नबी साहब जो है वो हमें बहुत ही प्यारा कलाम सुना रहे थे। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे राहत होगी। और यकीनी तौर पे जितने स्पॉन्सर्स जिन्होंने हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात को सपोर्ट किया है, हिस्सा बने हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चिरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। उसके अलावा हमारे साथ मदीना ब्लेसिंग हाई स्कूल,
तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंट हाउस और सुमेश शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और इसी के साथ चूँकि अब हमारे पास वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमानान का, जिनमें जनाब अरीफ शेख साहब आपका, जनाब अनीस साहब है उनका, अल्लामा अरसलान साहब आपका, जनाब रबी साहब आपका, उसके अलावा जितने हमारे दरमियान सनाखा मौजूद थे, अब तमाम तरह अहबाब का शुक्रिया कि आप इस नशरियात का हिस्सा बने, और देखने वालों का बेहद शुक्रिया कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कमेंट के ज़रिए आप लोग अपने सवालात भी कर सकते हैं। हम बराह रास्त आपके सवालात को उलमाए कराम तक पहुँचाएँगे, अपने मेहमानान तक पहुँचाएँगे। इसी अपनेपन के साथ अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इन द एंड अल्लाह साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आमीन व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान आमीन या रब्बल आलमीन। मौला करीम हमारे इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाने में काविशें की, मौला उनकी कोशिशें भी कबूल फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। लुक़मा हराम से हम सब को महफूज फरमा। ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। ईमान और आफ़ियत के साथ हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की बा अदब बा ज़ौक़ बा शौक़ हाज़िरी नसीब फरमा। मौला करीम जो मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हैं मौला सबको कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं सबकी तमाम नेक जायज़ दुआएँ, तमन्नाएँ, इल्तिजाएँ सब पे रहमत की नज़र फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।